پھر یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم سب لوگ مل کے ایک جگہ عیدگاہ میں بیٹھے روزانہ نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے. یہ خدا کا لاکھ لاکھ اور اس پر جتنا بھی شکر ادا کی جائے وہ کم ہے. میں نے 2-3 آیتیں قرآن مجید سے پڑھی ہیں. زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی ہے, اتنی کرنی ہے جو کام کی. تقریریں ہم لوگ بہت سنتے آئے ہیں, سنتے رہتے ہیں, موبائلوں میں سنتے ہیں اور مجلسوں میں سنتے ہیں, لیکن جو ضروری اور اہم بات ہے جسے ہم کو کرنا چاہیے, جس پر میرا عمل نہیں ہے, اس کے ماتحت تھوڑی سی میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ میری بنیادی کتاب جس پر میرا ایمان ٹکا ہوا ہے, جس پر میرا مسلمانی کا دار و مدار ہے, وہ ہے قرآن اور حدیث. ہمارا اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ یہ قرآن میں ایک زبر زیر پیش شادی کوئی رد و بدل اللہ کے رسول سے لے کر ابھی تک نہ ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہونے والا ہے. کیوں؟ اس لیے اس قرآن کی گارنٹی اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے, اور جس کتاب کی گارنٹی خدا نے خود لے لی ہو اس کو کوئی اس میں تحریف نہیں کر سکتا. اللہ نے گارنٹی کیسے لے لی؟ تو پورا قیامہ میں ہے لا تو حدیث ہی لسان کا لتاجل ہی انا علینا جمع و قرآن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ٹکڑے ٹکڑے میں وہی نازل ہوا کرتی تھی تو اللہ کے رسول کے اوپر جواب دہی اور ذمہ داری تھی کہ اس آیت کو میں امت تک پہنچاؤں. اب اس جواب دہی اور ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اللہ کے رسول جبرائیل جو پڑھتے تھے کرتے تھے اس کو رکھتے تھے. اللہ کو پتا چلا, اللہ نے کہا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں, اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا ذمہ میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کے دل میں اس کو جمع دوں, اور پھر میرا بھی ذمہ یہ ہے کہ میں آپ کے زبان سے اس کو بلوا دوں. میرا کام یہ ہے میں اس کو یاد کرا دینا, آپ کو عوام تک پہنچا دینا, امت تک پہنچا دینا. تو یہ گارنٹی خود خدا نے لی ہے. انہی قرآن سے میں نے یہ 1-2 آیتیں پڑھی. ہم لوگ نکاح کے مجلسوں میں خطبہ پڑھتے ہیں, اللہ کے رسول سے یہ خطبہ ثابت ہے. خطبہ میں کیا ہے؟ آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں جب نکاح کی مجلسیں ہوتی ہیں. میرے دوستو ایک بات یہ ہے, اسلام میں خوشی میں ناچنا حرام, حد سے زیادہ گزرنا حرام. اسلام کا جو ایک بارڈر ہے اس کے بارڈر کو پار کرنا بالکل شریعت اور اسلام کے خلاف. ہم عید منائیں, بارڈر پار نہیں کریں, اس کے لیے ضابطہ ہے. اللہ کے رسول نے ضابطہ بنایا ہے, اس ضابطے کے مطابق ہم کو چل رہا ہے. کسی غلام سے ہم لوگ غلام ہیں, اس کے اللہ کے. ہم نوکر ہیں اللہ کے. وہ کہے گا کھاؤ کھائیں گے, وہ کہے گا پیو پیئیں گے, وہ کہے گا مت کھاؤ مت کھائیں گے, وہ کہے گا مت چلو مت چلیں گے. رمضان کے مہینے آتے ہیں, صبح صادق میں اللہ کہتا ہے کھانا بند کرو, بند کر دیتے ہیں. غروب ہوتا ہے, اللہ کہتا ہے کھانا شروع کرو. اس وقت رکیے گا تو گناہ نہیں ہوگا, مکروہ ہو جائے گا روزہ. اگر 9:40 کا ٹائم ہے
اور آپ 45 میں 50 میں روزہ توڑیے گا کہیے گا اور کہیں بڑھا دیتے ہیں اور کہیں بڑھا دیتے ہیں تو روزہ مکروہ ہو جائے گا. اس لیے تو حکم کا خلاف ورزی ہے. تو ہم غلام ہیں اور غلام کا کام کیا ہے کہ آقا جو کہے اس کو ہم پورا کریں. کسی غلام سے کسی نے پوچھا کہ کیا کھائے گا, کہا جو آقا کو کھلا دے. کسی نے کہا کہ پہنے گا کیا, کہا کہ آقا جو پہنا دے. کہا تمہاری بھی کوئی مرضی ہے یا نہیں؟ اگر میری مرضی ہوتی تو میں غلام کیوں ہوتا, میں تو آقا بن جاتا. تو میرے بھائی ہم غلام ہیں, غلام اللہ کے غلام, وہ جو کہیں اس کو کریں. اللہ نے کہا ان صلاتی و نسکی و محیای مماتی للہ. نکاح کے وقت خطبے میں اللہ نے خوشی کے موقع پر سب لوگوں کو ڈرایا کہ دیکھو حد سے زیادہ مت گزرو, خوشی کا موقع ہے, حد سے زیادہ مت گزرنا. اور قربانی کے دنوں میں اللہ نے کیا کہا, دیکھو ریاکاری مت کرو. ان صلاتی و نسکی و محیای مماتی للہ. یہی نا دعا پڑھ کر کے قرآن ہم جانور کو ذبح کرنے جاتے ہیں, یہی دعا ہے. اس دعا کو پڑھیے, اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کیجیے اور اس کے بعد اپنے جانور پر پوری چاہیے. یہی ہے قرآن کی آیت ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای مماتی للہ رب العالمین. میرا نماز پڑھنا, میرا حج کرنا, میرا جینا, میرا مرنا, یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب. ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں, جلیل القدر پیغمبر. لقب کیا ملا ہے؟ خلیل اللہ, دوست, اللہ کا دوست ہے. اور امتحان بار بار لیا ہے. بار بار میں کہہ رہا ہوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا مقابلہ اپنے باپ سے ہوتا ہے. اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کامیاب. خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے سارے کو کلہاڑی لے کر کے کاٹا ہے, توڑا ہے. اور جب اس وقت کے سردار نے پوچھا کہ کیا ابراہیم تمہاری یہ کرتوت ہے, تمہارا جو خود کا سردار ہے انہی سے پوچھ لو یہ کس کا کرتوت ہے. وہ کہیں بولتا ہے یہ چوٹ مارا تھا ابراہیم علیہ السلام. چوٹ اس لیے مارا تھا کہ جب کسی کا زمین ہڑپنا ہوتا تھا اس کے پاس جاتا تھا, چاہتا تھا کہ کیا اس کا زمین لے لوں, پھر وہی آواز بدل کے کیا کہتا تھا, ہاں لے لو. یعنی یہ کہ وہ خود بولتا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب ایسی بات ہے, تمہارا خود تم سے بات کرتا ہے, تمہارا معبود تم سے بات کرتا ہے, تو پھر تو وہی بتائے گا نا کہ یہ کلہاڑا سے کس نے کاٹا ہے. بات نہیں بنی, آج نہیں یہ تمہارا ہی کل. آج جمع کیا اور جب شعلے بھر کے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو من زمین کے ذریعے سے, یعنی یہ آج کل کے جیسیبی سے اٹھا کر کے ہاتھ میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار بنا دیا, پانی بنا دیا, ٹھنڈا بنا دیا, یا اللہ اپنی بردوں کو سلامت بنا دیا. یہ آج تم ٹھنڈی ہو جاؤ اور اتنا ٹھنڈی نہ ہو جاؤ
کہ ہمارا یہ خلیل اس ٹھنڈی میں تکلیف محسوس کیا ہو جائے، اتنا ٹھنڈی ہو جاؤ کہ ہمارے یہ خلیل وہ ٹھنڈی میں ایئر کنڈیشن محسوس کرے. یا نار کونی برتن و سلامت علیہ. یہ سلامت کا لفظ بتلا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو رحمت بنا دی، رحمت نہیں. تو وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت ہے. غرض یہ کہ کئی امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پاک کر دیا. جو کہا تھا قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین کہ ابراہیم تم مسلمان ہو جاؤ. کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان نہیں تھے؟ ارے پیغمبر نہیں، یعنی پورے طور پر میری اطاعت اور فرما برداری کرو. اور وہ کر کے دکھلایا. ضرورت پڑی کہ اکیلی بچے کو چھوڑا ایسی جگہ جہاں نہ کوئی گھاس ہو، نہ کوئی درخت ہو، نہ شیر ہو، نہ پانی ہو، کچھ نہیں ہو، وادی ویران ہو، ایسے جگہ چھوڑو. ٹھیک ہے، جا کے چھوڑا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے رگڑ سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا فوارہ نکال دیا. حاجرہ نے کہا تم رک جاؤ بڑی مشکل سے یہ پانی ملا ہے، جب جاؤ. آج وہی جب امت کے لیے ان کی ساری اداؤں کو، سارے اعمال کو ہمارے لیے سارے اداؤں کو، سارے کرتوت کو، سارے عمل کو ہمارے لیے عمل کا نمونہ بنا دیا. حج کرنے جاتے ہیں جیسا جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، حاجی لوگوں کو ویسا کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں اللہ نے. اب اس میں حال یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ ساری چیزیں خالص اللہ کی. یہ نیت ہماری درست ہونی چاہیے. تقویٰ کا نیت ہو، اللہ کا خوف نیت ہو، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کی نیت ہو. یہ سارے عمل میں ہم لوگوں کو ثواب ملے گا، ورنہ ثواب یہی قربانی ہم جہاں سے اٹھیں گے. سب سے پہلا کام ہم جائیں گے اپنے محبوب جانور کا، پیارا جانور کا قربانی کریں. اور قربانی کرنے میں اگر میرا نیت خالص نہیں ہے، اگر میرا نیت دکھاوا ہے، اگر میرا نیت گوشت چوری کا ہے، اگر میری نیت آس پڑوس کے لال شان سے بچنے کے لیے قربانی کرنے کی نیت ہے، میرے دوستوں گوشت کھانے کو مل جائے گا. اللہ نے کہا لن ینال اللہ ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. یہ جو تم قربانی کرتے ہو یہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہارے گوشت کی، نہ گھاس کی، نہ چمڑے کی، نہ گوشت کی. کچھ نہیں پہنچتا ہے، خون بھی نہیں پہنچتا ہے، بلکہ یہ تمہارے دل میں جو ارادہ اور نیت ہے وہی اللہ کے یہاں پہنچتا ہے. یہ میرے دوستوں تین قربانی آج، کل اور پرسوں مغرب سے پہلے دو لوگ صاحب ہیں، دو لوگ صاحب مالدار ہیں اور وہ قربانی کرنے جا رہے ہیں. تو خالص نیت کریں. دوسرے جن لوگوں کو ابھی تک قربانی یہ جانور میسر نہیں ہے اور اس کے اوپر قربانی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تین دنوں میں سب سے محبوب تر عمل اللہ کے نزدیک قربانی. تو
3 دن میں آپ قربانی کریں، اگر 3 دن کے بعد نہیں کرتے ہیں اور اس جانور کا چاہتے ہیں ہدیہ اور صدقہ نکال لیں، قربانی کسی حد تک تو ادا ہو سکتی ہے، لیکن قربانی دینے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ باتوں کو ذرا اور دوسرے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سیہے محلے کے ذمہ داروں میں بڑے بڑے ذمہ دار یہاں رہے، اللہ سب کو لے گئے، کیا ہم لوگ ذمہ دار بننے کی کوشش کی؟ ہر جگہ عیدگاہیں بن رہی ہیں، مسجدیں بن رہی ہیں، لیکن پتہ نہیں ہمارے کیسے ہم لوگ کیسے مسلمان ہیں کہ 1000 500 2000 روپیہ خرچ کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ عیدگاہ کئی سالوں سے پڑا ہوا ہے، لیکن ہم لوگ کبھی اللہ نے توفیق نہیں دی اس کے بارے میں ہم سوچیں یا عیدگاہ کمیٹی ہے، اس کے ذمہ دار ہے، صدر ہے، سیکرٹری ہے، خزانچی ہے، اس کو تھوڑا اقسام ہے کہ بھائی اس پر پہل تھے۔ آج مجھول صاحب، ماسٹر تمیز الدین صاحب تھے، خلیفہ واصل صاحب تھے، ہمارے ابا حضور تھے، جناب مولوی زین الحق صاحب تھے، جناب محسن صاحب تھے، اللہ سب کو بلا لیے، کیا دوسرا کوئی نہیں بن سکتا؟ یہ بن سکتے ہیں لیکن بننا نہیں چاہتے۔ اللہ کے واسطے میں سبھی سے آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ دوسری عید آنے سے پہلے یعنی اگلی عید آنے سے پہلے ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ اس کی عیدگاہ کو کم سے کم مکمل کریں۔ اس کے لیے ہم کو یہ قربانی کیا دی ہے، 2 قربانی دینا ہے، 2 حساب کرنا پڑے، چاہے 1000 دینا پڑے، 5000 دینا پڑے، 10000 دینا پڑے، بہت سارے فنڈ حساب میں ہیں، میں بتاؤں گا، لیکن جو کچھ دینا پڑے دے کر کے اور اس کام کو مضبوطی کے ساتھ کرنے کی کوشش کی۔ جہاں تک مجھے جانکاری دی گئی ہے اور میرے پاس وہ پیپر ہے کہ اب تک عیدگاہ کے فنڈ میں پچھلا سے لے کر کے اور پچھلے عید تک جو کچھ رقم آپ کے پاس آئی ہوئی ہے، جو جمع ہے بطور امانت، وہ یہ ہے کہ 1423 کو معرفت حاجی رسول صاحب کے جو دیے گئے ہیں وہ 9406 روپیہ ان کے پاس پہلے سے تھے، کمیٹی بنی، پھر معرفت ایوب صاحب کے پاس بھی رقم تھی جو کمیٹی بنی، تو 42,521 روپیہ اس کے بعد 24/4/23 کے عید میں 7,726 روپیہ اور 29/7/23 کو 8,729 روپیہ اور 11/4/24 کو عید میں 9300 کل 77,583 روپیہ آپ کے خزانے کے پاس بلکہ 77,000 تو یہ ہوا، اگر مان لیجیے 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ اور خرچہ ہو تو کیا ہم لوگ مردے ہیں؟ ہر کیجیے، یہی سب ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا، اور کوئی 1000 کوئی 10 بوڑا سمیت، کوئی 5 بوڑا سمیت، کسی کو نہیں ہوتا ہے تو 500 کا 1 بوڑا سمیت، اگر کام ہونے لگے گا تو دے دیجیے گا، تو کیا مل جل چلے گا؟ کام نہیں ہو سکتا ہے، تو ایک آدمی کا مسجد مدرسہ یا اس کا بنانا سمبھو ہے اور بنا سکتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں مسجد رشید بننے لگی اور بننے لگی تو حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی مدد اللہ العالی بہت بڑے شریف ان سے بمبئی کے ایک شیخ نے کہا کہ حضرت
مجھے مسجد کی لاگت کتنی بھی ہو میں ادا کر رہا ہوں، میں دینا چاہتا ہوں، مسجد میرے طرف سے ہم اور آپ سب سے اللہ نے پتا نہیں مسجد کو دے دیا ہے کیا بنا رہا ہے چٹ منگی پٹ کیا کرتی لیکن انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہم غریبوں سے پیسہ لیں گے، ہم غریبوں سے پیسہ لیں گے، 10 روپیہ لے کے یہ مسجد بنائیں گے، لیکن ایک آدمی سے نہیں بنائیں گے، ایک آدمی سے یہ مسجد ہم نہیں بنائیں گے۔ 10 روپیہ 5 روپیہ ایک بوڑا سیمنٹ لے کر کے وہ مسجد رشید بنایا ہے جو بڑا عالیشان یہ جذبہ ایک آدمی کے خیر پر کے مال پر نہیں جانا، تو غریبوں کی رقم میں برکت ہے، وہ امیروں کی رقم میں برکت نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ سے دعا کیجیے کہ ہم اپنا نیت خالص کریں گے قربانی کے لیے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو کام پڑا ہوا ہے اس کام کو ہم اگلے عید آنے سے پہلے انشاءاللہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ انشاءاللہ کریں گے۔ تو ہمیں دعا ہے کہ یہ آج بقرعید کا دن انشاءاللہ ہمارے لیے قربانی اور نثار کا دن کامیابی کے طور پر ہوگا اور اللہ ہماری نثار اور قربانی کو ضرور ہوگا۔ دوسرے ان لوگوں کے لیے بھی ہمیں دعا کرنا ہے جو ہمارے ماں باپ یا گزر گئے، جو ہمارے رشتے دار گزر گئے، ان کے لیے بھی ہم لوگ دعائیں مغفرت کریں کہ اللہ ان کو قبروں میں کروٹ سکون نصیب فرمائے، اللہ ان کے قبروں کو منور فرمائے، اللہ ان کو علیل میں اعلیٰ اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے، آپ کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ ہماری بھی قربانی کو قبول فرمائے، اللہ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے۔